اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ایپ سٹور ریویو انالیسز مطلب ایپ سٹور کے اوپر ہمیں کہاں کہاں سے ریویوز رپورٹس انالیسز رپورٹس ملتی ہیں، ان کی مدد سے ہم کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈاؤن لوڈز اور یوزر ایکوزیشنز اور ان ساری چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ گوگل پلے سٹور سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام آپ فائر بیس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ فائر بیس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ فائر بیس آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو گوگل پلے سٹور کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتی۔ فائر بیس کو ہم گوگل ایڈز کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لائک فائر بیس آپ کو ان ڈیپتھ اتنی انفارمیشن بھی دے دیتا ہے کہ آپ کا یوزر کس کس اسکرین پہ کتنی زیادہ دیر کے لیے سٹے کر رہا ہے، تو اس کی بیس پہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس اسکرین کے اوپر کون سی ایڈ لگانی ہے، کس اسکرین سے ایڈ ہٹانی ہے، کہاں انٹرسٹیشل لگانی ہے، کہاں پہ آپ نے بینرز لگانے ہیں۔ تو یہ فائر بیس کے اوپر انالیسز اویلیبل ہوتا ہے، یا آپ اگر فائر بیس آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ فائر بیس کو آپ ایڈ موب کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں، ایڈ موب کو فائر بیس کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ گوگل کے پلے کنسول کے اوپر جو انالیسز رپورٹس ہے یہ کافی ہیں آپ کے انالیسز کے لیے، تو آپ کو فائر بیس کو انالیسز کے لیے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب ایک اور چیز دیکھیں، اب آپ جو اویلیبلٹی یہاں پہ ہے نا ہمارے پاس گوگل پلے کنسول کے اوپر، یہ ایپل کے سٹور کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے۔ تو جب آپ کو ایپل کی ایپس کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے، اگر آپ ان ایپس کے اوپر کوئی انالیسز کرنا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اور، جیسے کہ فائر بیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کو ایپل کی ایپس کا اور اینڈرائڈ دونوں کی ایپس کے بارے میں بتا دے گا۔ ابھی ہم تھوڑا سا انالیسز کرنے لگیں کہ گوگل پلے کنسول کے اوپر ہمارے پاس کیا کیا اویلیبل ہے۔ میں نے ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کیا تو اوپر میں نے یہ ایپ سلیکٹ کی، نسبتاً اس کے ڈاؤن لوڈز 10,000 سے اس کے زیادہ ہیں۔ یہ چند ان ایپس میں ہے، اسلامک ایپس میں سے ہے جن کے ڈاؤن لوڈز تقریباً 50,000 ہونے والے ہیں۔ تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کو لاسٹ 30 ڈیز کی جگہ میں لاسٹ 7 ڈیز کرتا ہوں، تو یہ آپ کے سامنے معرف القرآن کے لاسٹ 7 ڈیز کی KPIs آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ نیو یوزرز پچھلے 7 دنوں میں 132 ہیں، اور جن یوزرز نے ایپ ڈیلیٹ کی جو لاس ہو گئے وہ 142 ہے۔ یہ گرین اس لیے ہے کہ یوزر لاس ہونے کی ریشو ہماری کم ہوئی ہے۔ ویسے اگر اس سے کمپیریزن کیا جائے کہ یہ 132 اور یہ 142 ہے تو مطلب ہمارے یوزر لاس زیادہ ہو رہے ہیں، ایکوائر کم ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ایک سمپل انالیسز آپ کر سکتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ پیڈ پروموشن کا سوچ رہے ہیں تو یہ پیڈ پروموشن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اگر 132 یوزر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو 142 اس کو ان انسٹال بھی کر لیتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ ایک ایسی پیڈ پروموشن کر رہے ہیں جس میں آپ کو ایک انسٹال پہ 3 یا 4 پاکستانی روپیز خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا انالیسز کرتے ہیں۔ 132 ضرب 3 روپے کی پڑ رہی ہے آپ کو پروموشن، تو 396 روپے آپ کو پڑے 132 ڈاؤن لوڈز لینے کے لیے، لیکن 142 ڈاؤن لوڈ آپ کے لاس بھی ہو گئے تو 426 روپے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اگر میں ان چیزوں سے یہ انالیسز کروں کہ آپ کو پیڈ پروموشن اس صورتحال میں بالکل سوٹ نہیں کرے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں، اس کو آپ یہاں سے ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سرسری سے جائزہ لے لے کے نا آگے چلتے ہیں۔ ڈیلی ریٹنگ، اس کی ایوریج ریٹنگ کیوں نہیں اویلیبل، کریشز جو ہیں وہ، اس کو ہم نا لاسٹ 30 ڈیز کرتے ہیں، کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، ڈیلی ریٹنگ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈیلی ریٹنگ جو ہے وہ یہ ہے، اور کریشز یہ بھی دیکھیں گرین ہوا ہے کیونکہ پریویس سے کم ہے۔ ویسے جو ہے یہ آپ کے 6 جو ہے وہ کریشز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا اسٹور لسٹنگ پرفارمنس میں چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، the number of user who visited your store listing and installed your app who did not have installed on any other device at any time۔ اسٹور لسٹنگ پرفارمنس، اسٹور لسٹنگ ایکوزیشن سے مراد وہ یوزرز ہیں جنہوں نے اس سے پہلے آپ کی ایپ کو یوز نہیں کیا، اور ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک اور ڈیوائس پہ آپ کی ایپ انسٹال کر لی پھر اس پہ کر لی۔ تو یہ آپ کے 423 تھے پچھلے 30 دنوں میں، لیکن اس میں ہم نے لاس کیا ہے، یہ ریڈ ہوا ہوا ہے، یہ ہم نیچے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بیڈ انڈیکیٹر ہے۔ آگے چلیں، گوگل پلے سرچ، گوگل پلے ایکسپلور اور گوگل تھرڈ پارٹی ریفرل میں کیا فرق ہے؟ گوگل پلے سرچ ویری سمپل، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی نے آ کے یہاں پہ گوگل پلے پہ لکھا کتاب 1، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ان میں فرق بتا دیتا ہوں۔ کتاب 1،
تو یہ کسی نے سرچ کیا گوگل پلے کے اوپر اور اس کو کتاب ون مل گئی، اس نے کلک کیا اور ڈاؤن لوڈ کر لیا. یہ تو ہو گیا، ذرا دوبارہ ادھر آ جائے، یہ ہو گیا گوگل پلے سرچ. اب یہ گوگل پلے ایکسپلور کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے لکھا کتاب ون پہ، آپ نیچے گئے اور نیچے یہاں سے اگر آپ نے کتاب ون لکھا اور نیچے آ رہا ہوتا ہے موبائل کے اوپر اگر آپ ہو نا تو نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ جو اس سے ملتی جلتی سرچ ہیں، لائک کتاب ون سے ملتی سرچ تھی، جیسے کہ میں آئی فون کے اوپر جاؤں وہ بھی سرچ کروں اس کے اسٹور کے اوپر تو نیچے سملر سرچز کے نام سے آ رہا ہوتا نا. تو اگر آپ نے کتاب ون لکھا اور ڈائریکٹ اس کو کلک نہیں کیا بلکہ کسی اور ایپ پہ کلک کیا، بلکہ یہاں پہ میرے خیال رائٹ سائڈ پہ اس کو آنا چاہیے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہاں یہ دیکھیں کتاب ون پہ آپ کو اوپن کر لیا. اب آپ نے مور بائی یا اس طرح سملر سرچز پہ جا کے اگر آپ گئے اور لائک دس ون مور سرچز سملر سرچز پہ گئے اور آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تو وہ آئے گا اس میں گوگل پلے ایکسپلور میں. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف 1.42 ہے. اس کی بیس پہ بھی کوئی آپ نے انالیسس کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. تھرڈ پارٹی ریفرل، یہ دیکھیں سیدھا سیدھا پتہ چل رہا ہے، لائک اس میں آپ بیک لنکس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایپ کی مارکیٹنگ بالکل نہیں ہو رہی. جو بھی یوزر آ رہا ہے گوگل پلے پہ سرچ کرتا ہے اور آپ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، لیکن اس کی بیس پہ آپ یہ بھی ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ اس ایپ کے ڈاؤن لوڈز بہت انکریز ہو سکتے ہیں اگر آپ اچھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں، جو کہ اس وقت اس ایپ کی بالکل نہیں ہوئی. اسٹور لسٹنگ کنورژن ریٹ. The percentage of store listing visitors who install your app. This does not include visit or installs from users who already have your app installed on other device. ٹھیک ہے، کنورژن ریٹ سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ایپ انسٹال کی ہے، اس میں وہ لوگ نہیں شامل ہوں گے جنہوں نے آلریڈی انسٹال کی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا نا ڈاؤن جا رہا ہے، مطلب ریڈ ہے. اچھا آگے چلے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان نون ریجن، سعودی عربیہ. اب یہ دیکھیں ان نون ریجن کا مطلب یہی ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہیں، اس کے بعد انڈیا میں ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش میں اور سعودی عربیہ میں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کنٹریز کو فوکس کر کے اپنی مارکیٹنگ کو بڑھا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سعودیہ میں کیوں ڈاؤن لوڈ ہے. ہماری آئیوس کی جو ایپس ہیں وہ یو ایس اے میں بہت ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گا. اچھا، اینڈرائڈ وائٹلس، اسٹک پارشل ویک لاکس، ان کو ابھی رہنے دیں، یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ریٹنگ اینڈ ریویوز، یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک پریویس لیکچر میں نے اس کے بارے میں بتایا تو تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا نا اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. یہاں سے جو پہلے اوپن کیا ہے، اس میں ٹائم سیریز، اسٹیٹسٹکس، چینج انالیسز، یہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں، یہ پہلے سے جو ہم نے اوپن کی ہیں رپورٹس، آپ ان کو جتنی مرضی ڈیٹیل میں اس کا انالیسز کرنا چاہیں. میں نے یہاں لکھا اوور ویو، یہ دیکھیں یہ آپ کی ریٹنگ ہے اس وقت ایپ کی. معرف القرآن کی لائف ٹائم یہ ہے اور یہ 44. دا ٹوٹل نمبر آف یوزرز ہو ہیو ریٹڈ یور ایپ، صرف 44 لوگوں نے آپ کی ایپ کو ریٹ کیا اور ڈاؤن لوڈ ہزاروں میں. اگر ہم یہاں سے اگر اپنی ایپ چینج کر لیں تو ابھی سلیکٹ کرتے ہیں کتاب ون. ابھی دیکھیں آپ کتاب ون کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو کتاب ون کا انالیسس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں آپ ریٹنگ کے بارے میں، ریٹنگ رپورٹس 116 یوزر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے کہہ کے ریویوز اور ریٹنگ لیا اور اس کی بیس پہ فکسنگ کر رہے ہیں. اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ریٹنگ بھی اچھی ہے اور اس کے ریویوز زیادہ ہیں. اس کے ڈاؤن لوڈز کم ہیں لیکن اس کی ریٹنگ. پرفارمنس اوور ٹائم صحیح ہے. اس میں آپ یہاں سے ریٹنگ ڈسٹریبیوشن، ریٹنگ بریک ڈاؤن، ویری گڈ، یہ جتنی مرضی ڈیٹیل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے میں بیک جا رہا ہوں. اب تھوڑا سا ریویوز کے بعد ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور آگے آگے آگے. اینڈرائڈ ریٹنگ، یہ دیکھیں ایپ سائز، اس کا ریویو ضرور دیکھیں. اس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایزی نہیں ہے. ویو ایپ سائز رپورٹ، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں بہترین انالیسز گوگل نے ہمیں دیا کر کے. کہتے ہیں آپ کی ایپ کا سائز ہے 36 MB اور جو آپ کی طرح کی ایپس ہیں ان کا سائز ہے 26 MB. ٹھیک ہے، اور یہ وہ ہے پیئرز میڈین. اس کے بارے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ میکسیمم کوشش کریں
کہ آپ کی ایپ کا سائز اس سے بھی کم ہو جائے. اگر آپ کی ایپ کا سائز اس سے کم ہو گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ان انسٹالز بہت کم ہو جائیں گے. تو ابھی واپس چلتے ہیں اپنی پرانی ایپ پہ اور اس کا انالیسس دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ویو ایپ سائز انالیسس. یہ دیکھیں اس کی ایپ کا سائز ہے 24 اور یہ پیئرس کا 13 ہے اور اس کا یہ 10.6 MB. تو یہ بیسیکلی نا گوگل نے آپ کو ایک آسانی کر دی کہ آپ اپنی میکسیمم ایفرٹس اس بات پہ لگائے کہ آپ کی ایپ کا سائز سے کم ہے. آپ کے 10 دن لگ جائیں اس پہ لگا دیں. ڈیولپرز اس پہ کام کریں اور جہاں جہاں سے بھی ایپ سائز ریڈیوس ہو سکتا ہے اس کو ضرور کریں. آپ دیکھیں یہ بھی انہوں نے انالیسس دے دیا کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو آپ کی 14.4% آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنے ان انسٹال سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ آپ مزید اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ سائز بریک ڈاؤن بھی کر دیا. یہ جو اورنج کلر ہے نا یہ لکھا ہوا ہے نیٹو لائبریریز نے لیا ہوا ہے. ایسٹس 13 MB ایسٹس کے پاس ہے اور اس کے بعد کوڈ کے پاس 4.62 ہے. تو یہ تو بڑی آسانی سے آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی مزید اس کی ڈیٹیل میں اس کا انالیسس ہوا ہوا. واپس چلتے ہیں. گوگل پلے کنسول کو ہم نے پورا کھنگال دینا ہے، ایک ایک چیز اس کی ٹیسٹ کرنی ہے. آگے چلتے ہیں، سائز سے آ گیا اور اس کے بعد ہے ANR ڈیلی سیشنز، یہ ابھی رہنے دیں. اور یہ ایپ سائز پری لانچ رپورٹس نہیں ہے. تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. سٹور انالیسس پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس. تو سٹور لسٹنگ ایکوزیشن بائی ٹریفک سورس، یہ دیکھیں یہ آپ کو چارٹس کی فارم میں آپ کو 17 جولائی سے 15 اگست، یہ تقریباً 28 دن بنتے. یہ وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آل ٹریفک سورسز 22 گوگل پلے سے سرچ ہونے کے بعد معرف القرآن آئی ہے. 22 لوگ آئے ہیں. گوگل پلے ایکسپلور جو بتایا تھا میں نے آپ کو، سرچ کرنے کے بعد جو سملر سرچز میں جاتا ہے یوزر، تھرڈ پارٹی ریفرل اگین یہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں. بیک لنکس اور یہ سارا جو مطلب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے وہاں پہ آپ لیگ کریں. اگین یہاں پہ میں چینج کرتا ہوں. اپنی ایپ کون سی ہے؟ کتاب ون. یہ کتاب ون پہ آپ آ جائیں اور اس کے سٹور انالیسس پہ آ جائیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی ریفرنس اس میں کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک تھرڈ پارٹی ریفرنس سے بھی ہے کیونکہ اس ایپ کو ہم نے کافی کوشش کی کہ اس کو نا پروموٹ کریں. یہ پر ڈے کے حساب سے آ رہا ہے نا، تو آپ اگر پورا اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کچھ مل جائیں گے. آل ٹریفک سورسز 171 ہے. یہ بھی 147 جو ہے یہ گوگل پلے سے آئے ہیں اور تھرڈ پارٹی سے 20 آئے ہیں. اور گوگل پلے ایکسپلور یہ وہی ہے کہ اگر سملر میں کسی ایپ کو سملر لگی آپ کی ایپ تو اس نے دیکھتے دیکھتے آپ کی ایپ تک پہنچ گیا، لیکن پلے سٹور سے ہی. تھرڈ پارٹی ریفرل یہ وہی ہے، اس کی مارکیٹنگ ہم نے تھوڑی سی کی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایپ دیکھتے ہیں جس کی مارکیٹنگ مجھے جو یاد پڑتا ہے ہم نے اس کی مارکیٹنگ کی تھی، لیکن یہ ایپ شاید ہاں ٹھیک ہے. ریٹنگ اینڈ ریویو انالیسس بھی کریں گے، کوالٹی اور سٹور انالیسس. جی لاسٹ 30 آل ٹائم. ٹھیک ہے، بلڈ ڈونرز پاکستان کی آل ٹائم کی رپورٹس آ رہی ہیں. تھوڑا سا آپ کو اس میں ویٹ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں اس کو نیچے آ جائیں. آل ٹریفک اس میں دیکھیں تھرڈ پارٹی ریفرنس کی بھی مارکیٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اسٹور لسٹنگ 402 ہے. اس میں اوور آل گرین ہے سارا. تو یہ پاکستان میں زیادہ ڈاؤن لوڈ ہے، انڈیا میں کم ہے. اس میں بیسیکلی ہمیں پاکستان کے ہی نمبر دیے ہوئے تھے، اگر آپ بلڈ ارینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تھا. اچھا آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کنورژن انالیسس پہ کلک کرتا ہوں میں.
یہ نا اسٹور لسٹنگ وزٹرس اینڈ ایکوزیشن کنورژن ریٹ بائی کنٹری، اگر آپ کنٹری وائز، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ آپ مطلب ریجن وائز اس کی مارکیٹنگ کریں، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی ایپ پروموٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نے دیکھا ہر جگہ یہ چیز ضرور ہے۔ تھوڑا سا ہم ریٹنگ کا انالیسس بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ریٹنگ میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو 1 سٹار دیا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، 5 سٹار والے نہیں۔ جنہوں نے 1 سٹار دیا ہے، 2 سٹار دیا ہے، ان کے کومنٹ ضرور پڑھیں، ان کو رپلائی بھی کریں اور ان کے دیے ہوئے کومنٹس کے اوپر کام بھی کریں۔ تو دوبارہ آ جائیں کتاب 1، اس کے ریٹنگ انالیسس پہ آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں 116 یوزرز نے ریٹنگ دی ہے، اور اب آ جائیں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایپ ورژن، ڈیوائس ورژن اور ریویوز۔ اب آپ یہاں پہ نا ریویو انالیسس پہ آتے سیدھا۔ یہ جو ریپلائیز وغیرہ کیے ہیں نہیں کیے اسی حساب سے دیا ہوا رپورٹ سارا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ریٹنگ ورسز پیئرس اور ایفیکٹ آن ریٹنگ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا تھا، ٹیسٹنگ فیڈ بیک، اس کو رہنے دیں۔ اور یہ ریویوز پہ آپ آ کے نا آپ کو وہ ریویوز ڈھونڈنے ہیں جنہوں نے آپ کو 1 سٹار، 2 سٹار، ایون 4 سٹار بھی دیا نا۔ جس نے 5 سٹار آپ کو نہیں دیا، اگین آپ کے لیے وہ لوگ اہم ہیں، صحیح ہے۔ تو ریٹنگ ود ریویوز، 97 پیپل نے ریویوز بھی دیے اور ریٹنگ بھی دی ہے، اور باقی جو یوزرز ہیں انہوں نے صرف جو ہے وہ ریویوز دیے ہیں، ریٹنگ دی نہیں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ 5 ہے، یہ 5 ہے، اس طرح سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ علی بخاری صاحب نے آپ کو 1 ریویو دی، 1 سٹار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا۔ کچھ کومنٹس تھے وہ میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا۔ تو یہ ہم نے اس وقت سٹور کا ڈیٹیل انالیسس کیا ہے، کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کا انالیسس کر کے اور پھر ڈیسیژن اس کی بیس پہ ہم کیا ڈیسیژن کریں گے وہ بتاؤں گا۔